وہ سب باتیں جو آپ اندر ہی اندر چھپائے بیٹھے ہیں، وہ سب باتیں جو آپ کو تنگ کر رہی ہیں، کیونکہ آپ انہیں نہ کسی کو بتا سکتے ہیں، نہ کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ مدد تو دور کی بات ہے، لوگ تو وہ بات بھی نہیں سمجھ پاتے جنہیں آپ پوری تفصیل سے انہیں بتا دیتے ہیں۔ وہ چاہ کے بھی یہ محسوس نہیں کر سکتے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیسے آپ کا دم گھٹ رہا ہے، کیسے آپ نہ جانے کتنے سالوں سے اپنا رونا چھپائے بیٹھے ہیں۔ کون سمجھے گا یہ سب؟ اللہ ہے نا، وہی واحد اللہ ہے جو یہ سمجھ سکتا ہے، صرف جو وہی واحد السمیع تو ہے جو آپ کی یہ گھٹی گھٹی فریادیں سن سکتا ہے، وہی واحد البصیر تو ہے جو آپ کی یہ بے بسی دیکھ رہا ہے۔ اسے کیوں نہیں بتاتے؟ صرف آپ کی ایک پکار کا منتظر ہے وہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور دیکھو چاہے تم اپنی بات کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آواز سے بیان کرو، وہ اس کو جانتا ہے، وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ لیکن آپ اللہ سے اپنی باتیں اس لیے بھی شیئر نہیں کرتے کہ اللہ تو ہماری دعا قبول ہی نہیں کرتے، یا شاید اللہ ہم سے ناراض ہیں۔ تو آپ اپنے برے حالات کو اتنی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ سے اللہ کے بارے میں اچھا گمان چھین لے۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے۔ اگر آپ یہ گمان رکھیں گے کہ آپ کے رب نے آپ کی دعا سن لی ہے، تو آپ کی دعا قبول ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اگر آپ یہ گمان رکھیں گے کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، تو اس مشکل گھڑی میں آپ تک اللہ کی مدد پہنچ جائے گی۔ آپ اپنے رب کے بارے میں جتنا احسن سوچیں گے، آپ کو صلہ بھی اتنا ہی احسن ملے گا۔ اس لیے خود کو اپنے رب کے بارے میں عمدہ گمان رکھنے کی عادت ڈالیں۔ یہ عادت زندگی کے ہر موڑ پہ بہت کام آئے گی۔ جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو بس کافر ہی ہوتے ہیں۔ جب آپ اللہ کی مدد پہ یقین رکھتے ہیں، جب آپ دعا کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں، جب آپ مثبت سوچ رکھتے ہیں، جب آپ خالص نیت رکھتے ہیں، جب آپ خوبصورت صبر کرتے ہیں، جب آپ اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں، تب آپ کے لیے وہ بھی ممکن ہونے لگتا ہے جو ممکن ہونے والا نہیں ہوتا۔ پھر ایک لمحہ لگتا ہے، بس ایک لمحہ، اور سب بدل جاتا ہے۔ اللہ آپ کے لیے غیب سے اتنے خوبصورت راستے بنائے گا کہ جب آپ ان پر چلیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے یہ وہی راستے ہیں جن کے لیے آپ کا دل خاموشی سے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرتا تھا۔ ابھی آپ کو چیزیں مشکل لگ رہی ہیں، لیکن یقین کریں آخر میں اللہ تعالیٰ سب آسان کر دے گا، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ سے مانگنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے، اس کو حال دل سنانے والے اس کے در سے ہی سکون پاتے ہیں۔ یقین رکھنے والوں کو وہ ان کے گمان سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ شکر ادا کرنے پر وہ جولیاں اور بھی بڑھ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے مانگو مجھ سے، میں دعائیں قبول کروں گا۔ جب اس نے کہا ہے تو مانگو، وہ دے گا اور معجزے کرے گا۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا سے مانگیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بہت جامع اور برکتوں والی ہے۔ کبھی کبھی ہم زندگی کے اس موڑ پر آ جاتے ہیں جب سب الٹ گیا ہوتا ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ مانگے بھی تو کیا مانگے اللہ سے۔ یہ دعا اتنی کامل ہے، آپ اللہ سے اتنے عاجز ہو کر مانگ رہے ہیں کہ اللہ، میں ہر اس چیز کا فقیر ہوں جو بھی آپ میری جولی میں ڈال دیں گے۔ مجھے معلوم ہے تو اتنا کہ آپ کی طرف سے خیر ہی مجھ پر برسے گی۔ مجھے معلوم ہے تو اتنا کہ میں خود کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ میری محنتوں کو رنگ آپ نے دینا ہے، مجھے عطا تو آپ نے کرنا ہے، اسی لیے میں تو ہر چیز کا فقیر ہوں۔ اللہ، آپ نے ہی ہمیشہ مجھے نوازا ہے، بہترین وقت پر بہترین رزق سے۔ اب بھی مجھے عطا کر دیجئے وہ سب جو میرے لیے خیر ہی خیر ہو۔ پروردگار، جو خیر بھی تو میری جولی میں ڈال دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے در سے ہی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آپ سب کی اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔